نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور ہمدرد امت سید سجاد سید شاہ صاحب کاظمی، تحریک بقائے اسلام پاکستان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا حبيب الله۔ حاضرین محفل، روایت یہی ہے کہ ہر دفعہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوتا ہوں۔ آج پھر اپنے والد ماجد ہمدرد امت حضرت سید محمد سجاد کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کی اس تقریب کے آخری لمحات میں اپنے سب پیر بھائیوں کا، محبین کا، معتقدین کا جو پنڈال میں بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت چہرے، میں آپ میں سے زیادہ تر کے نام سے واقف ہوں، میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری کا، اور بالخصوص سٹیج پر موجود سجادگان کا اور پیر عظام کا اور مشائخ کا اور ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات کا جو یہاں پر تشریف لائیں اور انہوں نے عزت بخشی، اور میرے سر پہ میرے بزرگوں کا سایہ ہے اور میرے تایا حضور جانشین امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی، یعنی میرے تایا حضور سیدی پروفیسر سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی سیدہ شرفہ کی تشریف آوری، اور میرے سب چچا یہاں پہ موجود، میں ان کی شفقتوں کی بارش میں نہلایا ہوا ہوں۔ حاضرین محترم، میں آج صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کی ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں جو روتے ہوا کو ہنسا دیتا تھا۔ آج آپ اس شخص کی یاد کی محفل میں بیٹھے ہیں جو دکھیاروں کو گلے لگاتا تھا، جو جھکے ہوا کو اٹھا دیتا تھا، جو گرے ہوا کو ہاتھ کا سہارا دیتا تھا۔ وہ خود ضعیف تھا، وہ بوڑھا تھا، لیکن جوانوں کو تھپکیاں مارتا تھا۔ وہ اس کے سامنے مال کی، پیسے کی، دولت کی کوئی قدر نہ تھی۔ وہ دلوں کے اندر محبتوں کو چھانٹتا تھا، وہ محبتوں کو سمیٹتا تھا، وہ محبتوں کو باقتا تھا۔ اس
اس نے اپنے قلب پہ کتنے غم اور کتنے دکھ سہے ہوں، لیکن لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ امیروں کے ڈیروں کو چھوڑ کر کچے گھروں کے اندر بیٹھ کے کئی گھنٹے دعائیں دیتا تھا۔ حاضرین محترم، میں ویسا تو نہیں ہوں اور شاید ویسا کبھی ہو بھی نہ سکوں، لیکن ان کا بیٹا ہوں، ان کے ہر تعلق کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جب سے میرے والد دنیا سے رحلت فرما گئے تو اب اکثر خیال یہ رہتا ہے کہ ہر تعلق کو ان کے رشتے سے نبھاؤں۔ پہلے میں اپنے تایا حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوتا تھا تو اپنے رشتے سے، میرے تایا ہے، انہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک اپنی محبتیں اور اپنی دعائیں میرے اوپر نشاور فرمائی ہیں۔ اور میں اگر صرف ایک واقعہ، محبت کا صرف ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، ایک بات بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ حاضرین محترم، حضرت کے 4 بیٹے، میرا ایک بھائی یہاں اپنے دادا کی تربت کے ساتھ سو رہا ہے، سید انور سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت کے 4 بیٹے، میرے تایا جب بھی اپنے بیٹوں کے لیے کوئی شے لے کے آتے تو 4 نہ لاتے، 5 لاتے۔ یہ میں اپنے آپ، میرے بچپن کی یادداشتیں ہیں۔ انسان کے بچپن میں ذہن پر جو چیز نقش کر دی جائے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ جوانی میں، بڑھاپے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں بھول چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، اب دماغ پہ زور دیتا ہوں، لیکن یہ بات نہیں بھولتا۔ وہ 4 نہ لاتے، وہ 5 لاتے، اور وہ 5 کی 5 پہلے میرے آگے رکھتے تھے۔ بیٹے تمہیں کون سی پسند ہے، تم چن لو۔ حاضرین محترم، ایسے چچا اور ایسے تایا کس خوش نصیب کو نصیب ہوتے ہیں۔ میرا اللہ، میں دعا کرتا ہوں، جب میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ، میرے والد کا سایہ تو اٹھ گیا، وہ ذات تو اب آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، وہ تو اب غزالی زمان کے قدموں میں استراحت فرما رہے ہیں۔ ان کی وصیت تھی کہ مجھے میرے والد کے قدموں میں جگہ دے دینا، لیکن یہ نعمت قائم ہے۔ حاضرین محترم، میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ اس نعمت عظمیٰ کو دراز فرمائے اور ان کا سایہ رحمت اور ظل عاطفت ہمارے اوپر قائم رکھے، صرف سعیدیوں کے لیے نہیں، یہ پورے عوامیان اہل سنت کے لیے برکت کا باعث ہے یہ ہستی۔ حاضرین مکرم، ان کی قدر کیجیے۔ بعض احباب ہیلے بہانے سے، کچھ ارادتاً، کچھ طبیعتاً انتشار کی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ سٹیج اس کا مظہر ہے کہ ہم سب حضرت کی قیادت میں متفق اور متحد ہیں۔ حاضرین محترم، میرے حوالے سے کچھ باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ تحریک بقائے اسلام کے ساتھ ہے، تنظیم الشریف کے ساتھ نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ جس چیز کو میرے مرشد سے نسبت ہو میں اس سے دور ہو جاؤں؟ یہ ممکن ہے؟ میرے مرشد ہیں حضور غزالی زمان، رازی دوراں، میرے والد، میرے آقائے حق نعمت ضرور ہیں، وہ میرے لیے صاحبان رحمتوں کا بنے رہے ہیں، وہ میری تربیت ضرور کرتے رہے ہیں، انہوں نے مجھے فیصلہ سازی کی طاقت و قوت بھی عطا فرمائی، انہوں نے مجھے ہمت و حوصلہ بھی عطا فرمایا۔ جب میں گرا، کبھی میرا ہاتھ پکڑ کے، کبھی مجھے ٹھوکر کھاتا دیکھتے ہوئے، انہوں نے مجھے ہمیشہ ہمت دلائی ہے، حوصلہ دلایا ہے۔ لیکن میرے مرشد حضور غزالی زمان، رازی دوراں، قطب الاقطاب، ارے ایسا شخص میں نے جیتوں میں آج تک نہیں دیکھا۔ میں بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضر ہوا ہوں،
میں نے دست بوسیاں کی ہیں، میں نے قدموں کو ہاتھ لگایا ہے، میں نے ان کے گھٹنوں کو عزت سے، تکریم سے، تعظیم سے چھوا ہے، لیکن میرے مرشد جیسی ہستی میں نے آج تک جیتوں میں نہیں دیکھی۔ یا رسول اللہ، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور امام اہل سنت، صرف پنڈال کی حد تک نہیں، یہاں سے لے کے پنڈال کے آخری کونے تک نہیں، بلکہ میری آواز اب ٹیکنالوجی کے دوش پر جہاں جہاں جا رہی ہے، ہر شخص یہ سن لے کہ مجھے اتنی محبت تحریک بقائے اسلام سے نہیں ہے جتنی تنظیم السعید سے ہے، اور مجھے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریا، یا علی، جاری ہے۔ حاضر محترم، مجھے جب جب تنظیم کے افراد نے بلایا ہے، میں اپنے والد کی روایتوں پر تب حاضر ہوا ہوں۔ جب جب انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ہمیں تنظیم سازی سکھائیں، میں نے اپنے پیشہ ورانہ تجربے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ میرے والد کی روایت یہ تھی، وہ تنظیم السعید کے اجلاس میں شرکت فرماتے تھے، حضور حامد سعید شاہ صاحب کاظمی کے ساتھ بیٹھتے تھے، انہوں نے کبھی تنظیم سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہو۔ حاضر محترم، تنظیم السعید کے مقاصد ہمارے سب کے مقاصد ہیں۔ اللہ پاک اس تنظیم کو عروج اور ترقی عطا فرمائے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج غزالی زمان کے پودے کو یہ وضاحت دینی پڑی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سازشیں کرنے والے، باتیں کھلانے والے، احساس نہ کرنے والے، خیال نہ کرنے والے، بظاہر تعظیم و تکریم کے آداب بجا لانے والے، اندر ہی اندر جڑیں کاٹنے والے، ایسے مروان صفت لوگ، جو دشمن باہر ہے اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے، جو اندر مروان بیٹھا ہے اس سے خطرہ ہے۔ لوگوں کو آپ میں ڈرانے ڈالتا ہے، آپ کے اتحاد کو چکنا چور کرتا ہے، شکست و ریخت کا شکار کرتا ہے، آپ کی اس اتحاد کی عمارت کو۔ میں صرف سعیدیوں کی بات نہیں کرتا، یہ سنیوں کو ایسے منتشر کیا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ آپ کی ایک نمائندہ جماعت ہوا کرتی تھی، سارے سنی لبیک کہتے تھے، کیسے منتشر ہوئے، کیسے بکھر گئے، کیسے ٹوٹ گئے؟ آج مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مذہبی گروپ ان کو ایکسپلائٹ کر کے ایک دو سینیٹر کی سیٹ لے جاتے ہیں۔ کوئی سنی عالم کو سینیٹر نہیں بناتا۔ بھئی دیگر مسالک ہیں جو تمہاری تعداد کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ ارے کوئی 3%، کوئی 2.5%، وہ 2.5 اور 3% کے نمائندے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو تنظیمات پروٹیکٹ کر رہی ہیں، ان کو عالم کے طور پہ، اس جماعت کے نمائندے کے طور پہ سینیٹر کی سیٹ دی جا رہی ہے، اور آپ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ حاضرین محترم، جب تاریخ گواہ ہے کہ جب ختم نبوت کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی، اس قانون میں تبدیلی کی کوشش کی گئی، اس وقت کوئی سنی عالم نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھا۔ اگر کوئی ایک آدھ تھا بھی تو وہ کسی عام سیاسی پارٹی کا اور نمائندہ نہیں تھا، سنیوں کا نمائندہ نہیں تھا، وہ عالم نہیں تھا، وہ علم والا نہیں تھا۔ یہ بڑی بڑی داڑیاں تو تھیں،
بڑی بڑی دستاریں تو تھیں، لیکن سرکار سے محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بعد میں پکڑا تو سنیوں نے پکڑا، جب یہ پاس ہو گیا قانون تو سنیوں نے توجہ دلائی، پھر جب وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں ہم تو نہیں تھے، ہم نے تو پڑھا نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں۔ اگر تم نے پڑھا نہیں، تم نے دیکھا نہیں، تو پھر تمہیں غیرت آ جائے، تم چھوڑ دو، تم کرسی توڑ دو، تم اتر جاؤ، تم ہٹ جاؤ۔ اگر تم حق نہیں ادا کر سکتے، اور یہ نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ حضور کی محبت کا حق حضور کا سچا خادم اور غلام ہی ادا کر سکتا ہے۔ حق فرید جا حاضرین محترم، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آج جتنی سنیوں کو اتحاد کی ضرورت ہے اتنی اتحاد کی ضرورت کبھی بھی نہیں تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف درگاہوں پہ مختلف خانوادے ہیں، ان خانوادوں میں کچھ اونچ نیچ ہے، سجادگی کے جھگڑے ہیں، ادھر یہ بھی سجادہ نشین، ادھر وہ بھی سجادہ نشین۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں، ہم نسبتوں کو اپنانے والے لوگ ہیں، اور یہ اکا دکا کوئی آستانہ ہوگا یا میری نظر میں تو اس سطح کے آستانوں میں واحد آستانہ ہے، آستانہ عالیہ سیدیہ کاظمیہ، جو ہر اعتبار سے متحد ہے، ہر اعتبار سے متحد ہے، اور حضور جانشین امام اہل سنت کی قیادت میں متفق ہے اور متحد ہے۔ میں ہر قسم کی چہمگوئیوں، ہر قسم کی سازشوں، ہر قسم کی سرگوشیوں کا آج قتل عام کر رہا ہوں، خاتمہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اتحاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور صاحب عرس کے طریق پر چلنے والا بنائے۔ بے شک یہ فیض میرے مرشد حضور غزالی زماں کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔